محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم او عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 13 یعنی 13 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری سورہ سورۃ الناس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تشریح، اس سے ہمیں کیا سبق ملا، یہ ساری چیزیں ہم مختصر انداز میں سیکھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 32,111 بار تقریباً ریپیٹ ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے شروع میں ہی کہ قرآن میں اصل الفاظ 4,500 ہیں، جو قرآن میں تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سے ہم نے 156 الفاظ 156 سیکھے جو قرآن میں 32,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں بتایا گیا تھا سورۃ الفلق کے وقت کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ قرآن کی آخری دو صورتیں، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی دو صورتیں جن کے ذریعے سے حفاظت مانگی جائے، اللہ کی پناہ میں انسان چلا جائے، حفاظت میں چلا جائے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے آتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ یہ دو صورتیں دراصل صرف ایک رقیہ، ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بہترین اور جامع دعا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی سیکھا، آج بھی ہم سیکھیں گے سورۃ الناس کو، اور پھر آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بہترین اور جامع دعائیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، پڑھیں ذرا، قل اعوذ برب الناس۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھ چکے ہیں۔ قل هو اللہ احد میں قل معنی کہہ دیجئے۔ قل اور قالو قرآن میں تقریباً 332 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اعوذ تو پہلے ہی سبق میں ہم سیکھ چکے تھے، اعوذ حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں، پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ کہہ دیجئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ میں حفاظت مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ لوگوں کے رب کی۔ برب الناس، بھی کا معنی بھی ہم سیکھ چکے ہیں بسم اللہ میں، اعوذ باللہ میں بھی، اور اس کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں بہی، بہم میں، گزشتہ اسباق میں تفصیل سے ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں۔ رب کے تعلق سے بھی ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سبق نمبر 2 میں۔ تو رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے، پل پل انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس دنیا میں اس کو لائف سپورٹ سسٹم دینے والا، وہ ذات، وہ رب ہے۔ صرف ایک انسان کا نہیں، ساری کائنات کا رب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا رب، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، بچپن سے لے کر موت تک، جوانی میں ہر وقت ان کو گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ذہن دینے والا، علم دینے والا۔ تو ایسی ذات کی میں حفاظت مانگتا ہوں۔ انسان یہ سوچے کہ اس دنیا میں محفوظ نہیں ہوں، غیر محفوظ ہوں، فتنوں میں، مصائب میں، مسائل میں، حالات میں گرا ہوا ہوں، تو مجھے ایک پاورفل ذات کی ضرورت ہے جو میری حفاظت کرے۔ تو اللہ کے سے انسان دعا کر رہا ہے اللہ کی صفات کے حوالے سے کہ میں حفاظت مانگتا ہوں ایسی ذات کی جو رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے۔ ناس کا معنی ہے لوگ، رب الناس کی۔ اس کے بعد کہتا ہے انسان ملک الناس، ایسی ذات کی حفاظت مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ملک معنی ہے بادشاہ، اس کی جمع آتی ہے ملوک، ملوک بہت سے بادشاہ۔ ملک معنی فرشتہ، یہاں زیر ہے اور یہاں پر زبر، ملک بادشاہ اور ملک فرشتہ۔ ملک کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ اسی طرح مالک، مالک معنی مالک ہے، آقا ہے، باس ہے۔ تو ملک الناس یہاں کہا گیا جو لوگوں کا بادشاہ ہے، یعنی وہی اس لائق ہے جو لوگوں کا بادشاہ بن سکے، جو انسان کو ساری انسان کا خالق و مالک ہو، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو۔ اور پھر الہ الناس، وہی اس لائق بھی ہے کہ جس کی لوگ پوجا کریں، جس کی عبادت کریں، جس کی پرستش کریں، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جس کے سامنے اپنا سر جھکائیں، جو انسانوں کا خیال رکھنے والا ہو۔
تو میں حفاظت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں ہر قسم کے شرور فتن سے، آفات سے، مصائب سے، حالات سے، کس کی؟ ایسی ذات کی جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے۔ الہ کے تعلق سے ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ الہ کا معنی معبود، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، جو لوگوں کا خالق و مالک ہو، جو جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کا حکم مانا جائے، ایسی ذات کو الہ کہتے ہیں۔ الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے۔ انسان اور ناس، انسان ایک انسان، ناس بہت سے لوگ، الہ الناس۔ آگے کہا گیا کہ ان تین صفات کے حوالے سے دعا کی گئی کہ حفاظت کس سے چاہیے، کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا من شر الوسواس اور الخناس، ملا کے پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس۔ ڈبل سین نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں من شر الوسواس پھر پڑھتے ہیں سل خناس، دو سین نہیں، من شر الوسواس الخناس۔ شر سے، یعنی شر کا معنی برائی، تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف انسان کو لے جائے، غلط راہوں کی طرف لے جائے، جس کے نتیجے میں انسان کو سزا بھگتنی پڑے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینا پڑے، تو ہر ایسے قسم کے شرور سے اللہ حفاظ فرما۔ خاص کر کے الوسواس، کس کے شر سے حفاظت فرما؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں خیالات آئیں، برے خیالات، بار بار غیر محسوس طریقے سے، انسان کو خبر بھی نہ ہو اور انسان جو ہے وہ غلط سچویشن میں چلا جائے، غلط سوچنے لگ جائے، گناہوں کی طرف اس کا میلان ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے لگ جائے۔ ایسے وسوسے جو ڈائریکٹ انسان کے ذہن میں ڈالے جائیں، اور یہ جو ڈالنے والا ہوں، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ قرآن کے آخر میں صورت رکھی گئی کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور لاسٹ میں کہا گیا کہ اس قرآن سے اگر انسان کو کوئی غافل کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، اللہ سے کوئی ہٹا سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، شرک کی طرف لے جا سکتا ہے، نافرمانیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، ظلم و زیادتی کی طرف کوئی اگر لے جا سکتا ہے، تو یہ وسواس اور خناس صفات کا جو کی شخصیت ہے، جو چیز ہے، یعنی شیطان، وہی انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان حفاظت مانگ رہا ہے کہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح یہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس سے بار بار انسان کو اس خطرے کو سمجھنا چاہیے، کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں، دھوکے میں، وسوسے میں تو نہیں آ چکا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے خبر ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں نہ جانے کیا سے کیا عملی طور پر کر رہا ہوں، زبان سے کر رہا ہوں یا دماغ سے کر رہا ہوں یا مختلف طریقے سے کچھ کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ انسان کو اس بارے میں بہت ہی باخبر رہنا چاہیے۔ تو من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے اللہ میری حفاظ فرما۔ الخناس، الخناس، خناس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جائے پھر چھپ جائے، ایسی شے، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جانے والا۔ ستارے ہیں، ان کو بھی خنس کہا گیا کہ جب رات ہوتی تو نظر آتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والا، اور پھر وسوسہ ڈال کے انسان کو غلط گائیڈ کرتا ہے، غلط رہنمائی کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت انسان مانگ رہا ہے اس قسم کے کردار سے۔ اس کے بعد من شر الوسواس، تو شیطان ہمیشہ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے کہ وسوسہ انسان کب ڈالتا ہے انسان کے دل پر، یا انسان کے دل پر، دماغ پر کب چھا جاتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بھول جائے، غلط جگہوں پر چلنے لگ جائے، ایسی صورت میں شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خناس، جب انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں جاتا ہے، اللہ کے حکم پر چلنے لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کی سنت کو اپنانے لگتا ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے حملوں سے انسان بچ سکتا ہے ایسی صورت میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وسوسہ، پہلے آئے گا وسوسہ خیال، پھر انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد پھر اس کو پریکٹیکلی، عملی طور پر اس میں کود جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان پھر شیطان کے راستوں پر چلنے لگ جاتا ہے،
اور پھر اگر انسان واپس نہ آئے تو پھر وہ شیطان کے کام کرنے لگ جاتا ہے، شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، اس ارادہ کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ انسان اس نیکی کو نہ کرے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں برائی کا خیال آیا اور اس کام کو اس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ اس کے حق میں نہیں لکھا جاتا جب تک نہ وہ زبان سے یا عمل سے اس کام کو کر لے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے انسان پر۔ اس کے بعد الذی یوسوس، یعنی من شر الوسواس الخناس، اس سے اللہ میری حفاظت فرما۔ کون ہے یہ؟ الذی یوسوس، یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات کے ذریعے سے انسان کے دل پر دماغ پر چھا جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ فی صدور الناس، فی کا معنی میں صدر کی جمع ہے، صدور معنی سینوں میں، اور سینوں میں دل ہوتے ہیں، یعنی جو دلوں میں دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں جو وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے یا اللہ حفاظت فرما۔ ابھی الناس اور انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً اگر ہم دیکھیں گے 600 صفحے حافظ قرآن کے تو ہر صفحے پر ایک ایک بار یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس کا معنی الذی جو، یہ بھی ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے ہوں گے، یا تو ڈائریکٹ وسوسہ ڈالے گا یا انڈائریکٹ ڈالے گا، یا تو یہ نظر آ رہا ہوگا یا نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو من الجن والناس، یا تو یہ جنوں میں سے ہوگا، چونکہ شیطان کا تعلق جنوں سے ہے، کان من الجن، وہ جنوں کی نسل سے ہے۔ اب یہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، تو کہا یا تو یہ ڈائریکٹ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا اور اسے اللہ سے غافل کرے گا، پیغمبر سے، اس کی دین سے، شریعت سے غافل کرے گا، اور انسان غلط ایکٹیویٹیز میں چلا جائے گا، غفلت والی زندگی میں جائے گا۔ والناس، یا یہ دوستوں کی شکل میں، فیملی کی شکل میں ہوگا، کوئی انسان آپ کو غلط گائیڈ کرے گا، غلط رہنمائی کرے گا، غلط ساتھ مل گیا، اور کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو غصہ آ گیا، تو گویا کہ یہ دوسروں کے ذریعے آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ کبھی تو ڈائریکٹ آپ کو گائیڈ کرے گا غلط طریقے سے، یا دوسروں کے ذریعے سے آپ کو گائیڈ کرنے کی، آپ کو اللہ سے غافل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور رہنے کی، یا آپ کی روح کو، آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یا تو جنوں میں سے ہوگا یا انسانوں میں سے۔ انسانوں کا مطلب انسان کے دوست ہوں گے، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں۔ تو ہر جگہ انسان کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا ہوں، غلط سوچ تو نہیں رہا ہوں، زبان کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، آنکھوں کا، کانوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، پیسے کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں سوچنا ہے، کہیں ان کو غلط گائیڈ تو نہیں کیا جا رہا، غلط ساتھ تو نہیں ان کو مل رہا ہے، اپنے ان کی تعلیم کے بارے میں کہ ان کو تعلیم کے ذریعے سے زہر تو نہیں دیا جا رہا۔ اس طرح مختلف طریقوں سے انسان کو باخبر رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری روح، میری شخصیت، میری اسپرچول لائف، میرے اخلاق، میرے کردار کہیں خراب نہ ہو، وہ مجھے اپنے خالق و مالک سے غافل نہ کرے، اور اس چیز میں اللہ کی مدد کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں بھی ہم نے کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگی، اور سورۃ الناس میں ہم نے بڑے کردار سے، شیطان والی صفات تھیں، ان سے اللہ کی حفاظت مانگی، تاکہ انسان اپنے دین و ایمان پر، یقین پر، اللہ پر، توکل پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور صحابہ کرام کے مشن پر انسان جمع رہے۔ اس میں اللہ کی توفیق اور مدد کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جمائے رکھے، استقامت عطا کرے۔ قرآن فہمی کے لیے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اللہ اسے قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے، دنیا میں بھی ایک کامیابی سے نوازے، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے، اپنا دیدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔